اچھا بھائی فرقہ بنانے کا طریقہ، آج میں آپ کو جیسے کھانا بنانے کے پروگرامز ہوتے ہیں نا، آج بریانی بنانے کا طریقہ، آج میں آپ کو بتاؤں گا فرقہ بنانے کا. بہت آسان ہے، دعائیں دیں گے. مشہور ہونا چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر تو آرام سے مشہور ہو جائیں گے، اور شہرت کے جو طالب لوگ ہیں مجھے بڑی دعائیں دیں گے. اچھا فرقہ بنانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کوئی نام رکھیں اپنے فرقے کا اور ایک ٹائٹل سے پہچانے جائیں. فرقہ ایک مفہوم کو کہتے ہیں، ایک تصور ہے. جس وقت وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا فرقہ بن گیا. اب آپ اس کو کوئی ٹائٹل دیں کوئی ٹائٹل نہ دیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا فرقہ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی ٹیم بنانی، کوئی پیسے جمع کرنے ہیں، کوئی چندہ کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا. گھر بیٹھے فرقہ بنانے کا 2 آسان سے طریقے. طریقہ نمبر 1 اور طریقہ نمبر 2. یہ میں آپ کو میں سمجھانا کچھ اور چاہ رہا ہوں، لیکن میں اپنے انداز میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا انجوائے بھی کریں اس چیز کو. دیکھیے گا کہ فرقے کے لیے 2 چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، آپ آرام سے فرقہ بنا لیں گے، مشہور بھی ہو جائیں گے. نمبر 1، چونکہ ہمارے یہاں پاکستان، انڈیا، یہ جو برِ صغیر کا ماحول ہے، بنگلہ دیش، یہاں پر جہالت تھوڑی سی زیادہ ہے. اور جہالت زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ وجہ ہم ہیں جو مبلغین ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کو ظاہر سکھا رہے ہیں. جب وہ پراپر نہیں سکھا پا رہے ہوتے ہیں تو وہ جہالت جاتی نہیں ہے کبھی. اور جہالت صرف اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ آتا ہی کچھ نہیں، جسے ہم کہتے ہیں چٹا ان پڑھ. جہالت سے زیادہ بری چیز ہوتی ہے انف نالج نہ ہو. آپ کے پاس اگر بالکل علم نہیں ہے آپ نقصان نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ کے پاس کم علم ہے، پراپر علم نہیں ہے آپ کے پاس، تو یہ چیز زیادہ کل کو نقصان کا باعث ہوتی ہے. اسی پر محاورے بھی بنے ہوئے نا، جیسے نیم حکیم خطرہ جان. تو یہ بالکل یہ محاورے غلط نہیں بنے ہوتے، بڑے سوچ سمجھ کے بزرگوں نے کوئی الفاظوں کا چناؤ کر کے محاورے بنائے ہوتے ہیں. تو کم علمی جو ہوتی ہے، انف نالج کا نہ ہونا، وہ آپ کے معاشرے کے اندر ایک زیادہ زہر پیدا کرتا ہے. فضا ایسی پیدا ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں کی ہے. تو فرقہ بنانے کے لیے صرف 2 کام آپ نے کرنے ہیں، جس کو میں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. بڑی آسانی سے فرقہ بن جائے گا، آپ مشہور بھی ہو جائیں گے پوری، اور آپ کو کوئی غلط ثابت کر بھی نہیں سکتا. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ مزاج آپ نے ایسا رکھنا ہے کہ آپ جو دوسرے ہیں یا ماضی کے علماء ہیں ان کو آپ نے غلط کہنا ہے. اس لیے کہ جب آپ فرقہ بنائیں گے آپ کے نظریات تھوڑے الگ ہوں گے نا، اور الگ نظریات ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے نظریات رکھنے والے جو شخص ہوں گے پھر ان کو غلط تو کہنا پڑے گا. تو آپ کو اپنے اندر ایک عنصر لانا پڑے گا، ایک ایسا اپنی طبیعت کرنی پڑے گی جس طبیعت کے اندر آپ نے جو موقف رکھا ہے اس کے جو اپوزٹ ہیں. اب وہ چاہے آج کل کے علماء ہوں، 100 سال پرانے، 200 سال پرانے، 1000 سال پرانے، جتنے علماء ہوں، ان کو آپ نے تنقید کا نشانہ بنانا ہے، تذلیل کا نشانہ بنانا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایسا مواد آپ کو کہاں سے ملے گا؟ قرآن پاک سے آپ کو مواد ملے گا؟ نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن پاک سے آپ کو مواد نہیں ملے گا. اس لیے کہ قرآن کی بنیاد پر جب کبھی فرقہ واریت کرنے کی کسی نے کوشش کی ہے اور قرآن کا واضح حکم موجود بھی ہو، تو اس امت نے اس کو فرقہ قبول ہی نہیں کیا بلکہ کک مار کے سائڈ کر دی ہے. جیسے قادیانی ہے، وہ قرآن کی آیت سے جب گڑبڑ کرنا شروع کرتے ہیں امت سائڈ پہ کر دیتی ہے. قرآن پاک سے اس لیے نارملی فرقے بنتے بھی نہیں ہیں. فرقے بننے کے لیے آپ کے پاس 2 چیزیں ہونی چاہیے. نمبر 1، صحیح سند روایات. آپ یہی بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ ساری سائے 6 دیگر کتب جو ہے اس میں صحیح سند کی روایات صاحب بالکل سائڈ پہ کر لیں. بہت آسان ہے، آج کل تو موبائل سے سارا ایپس ایسی بنی ہوئی ہیں، صحیح سند کی پوری چین آپ کے سامنے آ جائے گی. ضعیف سند کی، میں صحیح سند کی بات کر رہا ہوں، ضعیف موضوع بالکل سائڈ پہ کر دیں. آپ جتنی بھی صحیح سند کی روایات سائے 6 میں موجود ہوگی بڑی کتابوں میں، پہلے اس کو جمع کر لیں اپنے سامنے. جمع کرنے کے بعد اب آپ ایک ایک کر کے ان کو پڑھنا شروع کر دیں. آپ کو خود اتنا مواد ملنا شروع ہو جائے گا جس مواد پہ آپ وہ جارحانہ رویہ رکھ سکیں گے کہ جس سے آپ دیگر علماء کو، مجتہدین کو، 1000 سال کے علماء کو ذلیل کریں. بس یہ 2 کام آپ نے کرنا ہے، آپ کا ایک فرقہ بن جائے گا، مشہور ہو جائیں گے. اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، میں آپ کی ہیلپ بھی کر دیتا ہوں. مثال میں آپ کو دیتا ہوں. لو جی ایک حدیث ہے، یہ میں نے نمبر لکھا ہوا 428 ابو داؤد کی، نکالیے گا اور پڑھیے گا. اور میں بیان کرتا ہوں کہ جتنے علماء ہیں نا، یہ آپ لوگ جس کو چندہ دیتے ہیں آپ لوگ، وہ آپ لوگ کے ساتھ پتہ کیا کھلواڑ کرتے ہیں؟ وہ آپ لوگوں کو کبھی نہیں دین سکھائیں گے. وہ آپ لوگوں کو وہی چیز سکھائیں گے کہ بس وہ آپ دب کے رہیں ان کے پاس. اس لیے کہ کوئی حق بیان نہیں چاہے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں سارے. 1000 سال سے آپ لوگ علماء نے بنائی بے وقوف ہے، بنائی بے وقوف ہے. اللہ کے نبی کا دین تو بڑا آسان تھا، ان لوگوں نے اتنا مشکل کر دیا. میں آپ کو صحیح حدیث بیان کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام، دین آسان کتنے ہے. اور صحیح حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے فضالہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ نماز پڑھیں 5 وقت. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں آج کل تھوڑا مصروف ہوں،
5 وقت نہیں پڑھ سکوں گا مصروفیت کی بنیاد پر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو صرف 2 نمازیں پڑھ لیا کر، فجر کی اور عصر کی، ان کی حفاظت کر لے بس۔ صحیح سند کی حدیث ہے ابو داؤد کی، اور اس صحیح سند کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے کھلے عام ایک نظریہ دے رہا ہوں۔ فرقہ بنانے کے لیے کوئی 100 مسئلے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ایک مسئلہ بھی بہت ہے، اور وہ ایک مسئلہ میں نے بیان کر دیا، فرقہ بنا دیا اپنا۔ یہ جتنے علماء آپ کو پاگل بناتے ہیں کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھیں، کوئی کام میں ہے، کوئی مصروف ہے، کوئی نوکری پر ہے، کوئی ہاسپٹل کے اندر ہے، 50 اس کو مسئلے ہیں، 5 وقت کی نماز کوئی رعایت نہیں دیتا تم لوگوں کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رعایت دی ہے، میں مصروف ہوں جی، نبی علیہ السلام سے 2 نمازیں پڑھو، فجر کی اور عصر کی، اس کی حفاظت کر لو بس۔ اور صحیح سند کی حدیث کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا یہ سند کے ساتھ بات ہے، نسبت ڈائریکٹ اللہ کے نبی کی طرف کر دینا تاکہ روب پیدا ہو فرقہ۔ یہ میں فرقہ بنانے کے ٹوٹکے بتا رہا ہوں آپ، نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کرنا تاکہ ایک ایمانی کیفیت پیدا ہو جائے نا لوگوں کے دلوں میں، جس طرح میں بیان کر رہا ہوں۔ بھائی اللہ کے نبی نے جب کہا مصروفیت کی بنیاد پہ 2 نمازیں ہوں، بس 2 پڑھ لو تم، بہت ہے تمہارے لیے۔ تو آج کا مولوی زیادہ دین جانتا ہے اللہ کے نبی سے، بس ایک شوشہ چھوڑنے کی دیر ہے۔ صحیح سند کی بنیاد پہ لوگوں کے اندر ایسی ہلچل مچے گی، جب وہ کتاب اٹھائیں گے ابو داؤد کی، حدیث پر جائیں گے، حدیث کے نیچے کامنٹس بھی پڑھیں گے، بالکل صحیح سند، ارے یہ تو صحیح سند کی روایت مل گئی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی ہے، صحابی نے کہا کہ میں ابھی مصروف ہوں، 5 وقت کا نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تو 2 وقت پڑھ لیا کر بس، فجر اور عصر، میں اس رعایت سے کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں، میں بھی صرف 2 نمازیں پڑھ لیا کروں فجر اور عصر کی، میرے نبی کی طرف سے مجھے رعایت ہے۔ آپ نے صحیح سند کی بنیاد پر لوگوں کو ذلیل کیا، علماء کو ذلیل کیا، فرقہ بن گیا۔ اب میرے اس نظریے کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ آپ، میں کہہ رہا ہوں صحیح سند کی روایت ہے۔ تو یہ میں نے بہرحال ایک خاکہ کھینچ کے آپ کو سمجھایا ہے، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، جو بار بار میں نظریہ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو صحیح سند کی روایت آئی ہے، اس سے میں کھیل سکتا ہوں لوگوں کے ساتھ، اور یہی ہو رہا ہے ہمارے یہاں بالکل یہی ہو رہا ہے۔ صحیح سند، بس اس کو پتہ نہیں صحیح سند کو حل کیسے کرنا ہے، علماء کو ذلیل، 1000 سال سے علماء پاگل بناتے ہیں آپ کو، آج بھی اہل حدیث کے علماء پاگل بناتے ہیں آپ کو، یہ بریلوی دیوبندی پاگل بناتے ہیں آپ کو، اس لیے کہ انہوں نے تو کبھی آپ لوگوں کو حدیثیں نہیں سنائی، میں سناؤں گا آپ کو۔ اور آج سے میں کہہ رہا ہوں مصروف لوگوں کے لیے نمازیں معاف ہیں، اللہ کے نبی نے معاف کی ہوئی ہیں۔ میں غلط ہوں، لیکن میں نے ان 2 ٹوٹکوں کو جب سمجھ لیا نا، تو پاکستان میں، انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں نہ مشہور ہونا مشکل ہے، اور نہ ایک نیا مسلک کھڑا کرنا مشکل ہے، اور نہ علماء کو ذلیل کرنا مشکل ہے۔ لیکن میں غلط ہوں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اس لیے میں جس صحیح سند کی باتیں آپ کو کر رہا ہوں، اس صحیح سند کو بھی کسی عالم نے قبول نہیں کیا۔ جملہ علماء فقہ حنفی شافعی مالکی حنبلی جتنے شارحین کو پڑھنا چاہتے اسی حدیث کی شرح میں آپ پڑھ لیجئے گا، تمام علماء نے ذکر کیا کہ اس یہ حدیث مشکلات میں سے۔ پھر تعویل کی، کہا کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، راوی غلط بات کر رہا ہوگا، ممکن ہے یہ بات ہوئی ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ 2 وقت کی جو نمازیں اس کو پہلے وقت میں پڑھ لے، باقی مصروفیت کی وجہ سے اگر تھوڑا لیٹ بھی پڑھ سکے تو پڑھ لے، کہا کہ ہو سکتا ہے یہ بات ہوئی ہو۔ اللہ قرآن میں نمازوں کو فرض قرار دے، اللہ وقت باندھا فرض قرار دے، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں ادا فرمائے، صحابہ کو بیان کریں نماز نکال کے نہیں پڑھنا، اور ایک راوی کی بنیاد کے اوپر میں نمازیں معاف کرتا پھروں، پورا دین گرا دوں۔ علماء کرام نے اس صحیح سند کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، جملہ شارحین نے ریجیکٹ کیا، تعویل کی، کہا کہ بات ایسی نہیں ہوئی ہوگی جس طرح آ گئی۔ لیکن چونکہ میں نے فن حدیث ٹھیک سیکھا نہیں، میں نے صحیح سند کے ساتھ متن کو چیک کرنا فن سیکھا ہی نہیں، لوگوں کے اندر یہی مشہور کیا کہ صحیح سند کی بات ٹھیک ہوتی ہے، میں آرام سے فرقہ بنا سکتا ہوں۔ وہی میں نے ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیا، اس کی مثالیں میرے پاس بہت ہیں، آپ 100 بولیں 200، وضو خراب کروانا ہے اپنا صحیح سند سے میں کر سکتا ہوں، کیونکہ صحیح سند میں وضو کے حوالے سے بھی بہت سی روایات موجود ہے، سند صحیح ہے، متن کا قابل قبول نہیں تھا، آپ کا وضو چینج ہو جائے گا، غسل چینج ہو جائے گا، نماز میں فرق آ جائے گا۔ اسی طریقہ کار سے میں نئے نئے مسائل لوگوں میں بیان کروں گا، صحیح سند کا ٹائٹل دوں گا اور جرا کروں گا، دیکھو ابو حنیفہ نے بھی تمہیں پاگل بنایا ہے، امام شافعی مالک حنبل نے بھی تمہیں پاگل بنایا ہے، میں ہوں جو صحیح دین سکھا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کے نبی نے نمازیں معاف کی ہیں مصروفیت کی وجہ سے۔ تو یہ ہے وہ طریقہ جسے فرقے بنتے ہیں۔ یہ میں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو سمجھا دیا، مجھے امید ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، کسی کو مشورہ نہیں میں دوں گا، لیکن جس کو یہ میری بات سمجھ میں آ گئی، اگلی دفعہ کوئی بھی شخص جس وقت ایک نئے فرقے کا تصور پیدا کر رہا ہوگا، آپ لوگوں کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کیا ہتھیار ہے جن سے فرقے بنائے جاتے ہیں، اور وہ جذباتی ڈائیلاگس کیا ہیں جس کو استعمال کر کے ایک ایموشنلی لوگوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ یہ اس کا میں نے ایک چھوٹا سا آپ کو نمونہ دکھایا۔ جزاک اللہ۔